اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رزق کا وظیفہ، سورہ یاسین کی ایک آیت کا عمل انتہائی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو حیران کر دے گا رزق کے معاملات میں۔ دیکھیے، سورہ یاسین کا کچھ دن پہلے میں نے ایک رات کا عمل پیش کیا تھا، بتایا تھا کہ جناب آپ اس طرح سے ایک رات کے لیے سورہ یاسین پہ تھوڑی سی محنت کر لیں اور ایک رات میں اس کو 111 بار پڑھ لیں تو ایک ہی رات میں مقدر بدل جاتا بندے کا۔ لیکن اس پر پھر بات یہ ہوئی کہ بہت سارے دوستوں کے فیڈ بیک آئے کہ جناب مطلب شاہ صاحب بہت یہ مشکل ہو جاتا ہے ایک رات کے اندر 111 بار سورہ یاسین کو بیٹھ کے اسحار میں پڑھنا، تو کوئی ایسا عمل جو ہے وہ آپ بتا دیجئے کہ جو ذرا کرنے میں آسان ہو جائے لیکن اس کے امپیکٹ جو ہے یا اس کے جو ثمرات یا اس کے جو ریزلٹس جو ہیں وہ اسی لیول کے ہوں۔ تو پھر میں اسی حوالے سے آج سورہ یاسین کی ایک آیت کا عمل آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے کہ عمل آپ کوئی بھی کریں، شرط وہی ہے کہ اگر آپ کے فرض پورے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر جو فرائض ہیں، اگر فرائض کی ادائیگی میں آپ کوتاہی نہیں کرتے تو یہ وظائف جو ہے یہ نفلی عبادات ہوتی ہیں، ان میں ضرور اثر آتا ہے۔ لیکن اکثر جو دوست یہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، ان کے ہاں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کے پاس خامی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، فرائض کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ حقوق اللہ اگر صحیح بھی وہ ادا کر ہی رہے ہوں تو پھر حقوق العباد کی طرف سے ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ٹیکنیکل ایک سچویشن ہے۔ آپ نے حقوق اللہ، حقوق العباد، اچھا میں عرض کروں ویسے عجیب سی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ ذاتی میری جو جتنی میں نے اسٹڈی کی ہے، اگر انسان کے فرائض بھی پورے اور حقوق العباد بھی ادا کرتا ہو نا تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی پریشانی کا لانگ پیریڈ کے لیے جو ہے وہ شکار ہو جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آزمائش ضرور آتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، اس پر اپنا فضل اس پر ہر حال میں رکھتے ہیں۔ تو صرف آپ اپنے آپ کو اتنا ہی صحیح کر لینا تو پھر اگر آپ کی نمازیں پوری ہیں اور آپ سے اللہ کی مخلوق محفوظ ہے تو میرے خیال میں پھر کسی وظیفے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کسی نفلی عبادت کی۔ لیکن بہرحال نفلی عبادات جو ہیں وہ آپ کی روحانی مرتبے کو مزید بلند کرنے کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو خیر، آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جو کرنی تھی، رزق کا وظیفہ اور سورہ یاسین کی ایک پاورفل آیت کا عمل، ایک آیت کا عمل جو آپ کو حیران کر دے گا، یعنی رزق کے معاملات میں۔ تو وہ کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے، سورہ یاسین کا دل ایک آیت ہے، سلام قولا من رب رحیم۔ سلام قولا من رب رحیم جو یہ آیت ہے، اس آیت کا عمل کرنا ہے 7 ڈیز کے لیے۔ آپ نے کوئی ایک وقت رکھ لینا ہے، ایک جگہ رکھ لینی ہے اور اس آیت کو اول آخر 11 بار درود شریف، درود ابراہیمی، اس کو آپ نے 1111 بار پڑھنا ہے اور 7 دن تک پڑھنا ہے۔ 7 دن جب آپ اس کے پورے کر لیں گے تو آپ اس کی اتنے اثرات آپ کے پاس آ جائیں گے کہ پھر آپ کے پاس اگر کوئی چل کے آتا نا کہ جی کوئی نظر لگ گئی ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اس کو 11 بار پڑھ کے دم کریں گے، نظر ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی زیادہ سیریس پرابلم میں ہے، کسی بیماری کا شکار ہے، آپ 111 بار اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دیں گے تو وہ اس کو اضافہ ہو، کسی کا کاروبار نہیں چلتا تو 111 بار پڑھ کے دم کر کے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نہ صرف آپ کے اپنے مسائل حل ہو جائیں گے بلکہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ دوسروں کی بھی ہیلپ کر سکیں، اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ 11 بار روزانہ یا 111 بار روزانہ پڑھنے کی آگے ترکیب بنا لیں تاکہ اس کا عمل قائم رہے۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی آسان میرے حساب سے۔ اس سے ایزی عمل جو ہے وہ کسی بھی پاورفل آیت کا ہو نہیں سکتا۔ تو آپ اس کو کیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق کے خزانے انہیں سمیٹیے اور اپنی تنگیوں کو، پریشانیوں کو سائڈ پہ رکھیں اور اپنی مالی معاملات کو بہتر کریں۔ آئی ہوپ کہ یہ عمل جو ہے وہ آپ کو جو وظیفہ بتایا وہ پسند آیا ہوگا۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا کیونکہ آپ کے فیڈ بیک سے دوسروں کو حوصلہ ملتا ہے کہ وہ اس کو کریں، اس پہ عمل کریں۔ اور اگر کسی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں اور وہ مسئلہ کسی بھی صورت میں حل نہیں ہو پا رہا تو آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں گے۔ اور
مجھ سے رابطے کا ٹائم جو ہے وہ اب 6 بجے سے رات 10 بجے تک کا ہے، واٹس ایپ پر اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں۔ اور جو میرے دوست بہن بھائی دوسرے ممالک سے رابطہ کرتے ہیں، اسی طرح سے UK USA کینیڈا نیوزی لینڈ آسٹریلیا والے ایک میسج کریں گے واٹس ایپ پہ، کال کا ٹائم لیں گے اور پھر تسلی سے اپنی بات کریں گے، تو اس طرح ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی اور ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔